حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں یا جتنے صحابہ ہوں، الصحابہ تو کلہم عدول، یہ جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے عادل بنایا ہے، اور رب فرماتا ہے کلہم وعد اللہ الحسنی، مصطفیٰ کے جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آج معاشرے و سماج کے اندر ایک تو علماء کے تعلق سے جب باتیں ہوتی ہیں اور پھر لوگ ایک سٹیپ اور اوپر اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کچھ لوگ ہیں، اور میں نے ایسے نالائقوں کو دیکھا ہے، علی بے کی پٹی انہیں نہیں آتی، ناظرہ قرآن حکیم انہیں نہیں آتا ہے، دین کی ABCD انہیں نہیں آتی ہے، طہارت کا طریقہ انہیں نہیں آتا ہے، استنجے کا سلیقہ انہیں نہیں آتا ہے، بات کریں گے تو امیر معاویہ کے خلاف، بات کریں گے تو صحابی رسول کے خلاف۔ اور یاد رکھیے صحابی رسول جتنے بھی ہیں، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، صدیق اکبر تو بہت اونچے ہیں نا، حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں یا جتنے صحابہ ہوں، الصحابہ تو کلہم عدول، یہ جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے عادل بنایا ہے، اور رب فرماتا ہے کلہم وعد اللہ الحسنی، مصطفیٰ کے جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ حضرت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج صحابہ کرام کے خلاف بھی کچھ زبانیں کھلتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ لڑائیاں ہوئی ہیں صحابہ میں، کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کرام کے درمیان غلط فہمیوں کی بنیاد پہ منافقین نے لڑائیاں کروائی ہیں، لڑائیاں تو ہوئی ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا کون سا معاشرہ و سماج کے اندر ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر لڑائی نہیں ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر ماں اور باپ دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو بولو بیٹا ماں کا ساتھ دے گا یا باپ کا ساتھ دے گا؟ ماں کو کہے گا تو ایسی تیزی ہے باپ سے لڑتی ہے، یا باپ کو کہے گا تو ایسا تیسا ہے ماں کے ساتھ لڑتا ہے؟ نہیں، بیٹا خاموشی اختیار کرے گا، ماں باپ کچھ بھی آپس میں کرے لیکن میری جنت ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ایسے ہمارے ماں اور باپ جیسے کروڑوں صحابی رسول کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے اوپر قربان ہو جائیں، اس لیے کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے علماء کی بے قدری ہوتی ہے گھروں کے اندر، پھر اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں کچھ لوگ اور وہ صحابہ کرام کے تعلق سے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو جب صحابی رسول کے خلاف زبان کھلتی ہے تو پہلے امیر معاویہ کے خلاف کھلتی ہے، پھر ابو سفیان کے خلاف کھلتی ہے، پھر حضرت عمرو بن عاص کے خلاف کھلتی ہے، اور پھر آگے جا کر کے عثمان غنی کے خلاف کھلتی ہے، پھر مولا علی کے خلاف کھلتی ہے، پھر حضرت عمر کے خلاف کھلتی ہے، پھر حضرت صدیق اکبر کے خلاف کھلتی ہے۔ تو معاملہ یہاں نہیں رکتا ہے، اس لیے حدیث دینے والے صحابہ ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے صحابہ ہیں، قرآن یہاں پہنچانے والے صحابہ ہیں، اسلام کا پرچم بلند کرنے والے صحابہ ہیں، اسلام کو پھیلانے والے صحابہ ہیں، اسلام کو پوری دنیا کے اندر غلبہ دینے والے صحابہ ہیں، اور دین کے اساتین صحابہ ہیں۔ جب صحابہ سے امت الگ ہو جائے گی تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولو قرآن کے 30 پارے کس نے جمع کیے؟ ذرا زور سے آواز آئے، قرآن کے 30 پارے کس نے جمع کیے؟ اور زور سے آواز آئے، کس نے جمع کیے؟ قرآن کے 30 پارے صحابہ نے جمع کیے ہیں، سورتوں کے نام صحابہ نے رکھے ہیں، قرآن کی تفسیر صحابہ نے بیان کی ہے، احادیث کا ذخیرہ صحابہ نے دیا ہے۔ ذرا صحابہ کا نام کو ہٹاؤ، ایک حدیث امت کو نہیں ملے گی، کہیں ابو ہریرہ نظر آئیں گے، کہیں عبداللہ ابن عمر نظر آئیں گے۔ حدیث دینے والے صحابہ، قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے صحابہ، حضور کا ادب کرنے والے صحابہ۔ آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ بھی لازم اور میرے صحابہ کا طریقہ بھی لازم۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت بتانے والے صحابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آئی گئی ہے تو بتا دیتا ہوں، صرف 2 باتیں۔ حضور کی فضیلت بھی صحابہ نے بتائی۔ کیسے بتائی؟ عروہ ابن مسعود ثقفی، اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری، یہ آئے، آ کر کے منظر دیکھا، واپس گئے، قریش کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد یہ بڑے زبردست قسم کے خطیب تھے، انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد کہا او قریشیو سنو۔ کہا کیا سنا رہے ہو؟ کہا میں مصر بھی گیا ہوں، عزیز مصر کو دیکھا ہے، میں ایران گیا ہوں، میں نے کسرا ایران کو دیکھا ہے،
میں نے کیسر روم کو دیکھا ہے, بادشاہوں کو دیکھا ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم حضور کے صحابی جس طرح حضور کی عزت و احترام کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کرتا ہے. کہا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تو یہ وہ وضو کا سارا غسالہ اور سارا پانی لے کر کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے, اپنے چہرے پہ ملتے, اور اگر پانی نہ ملتا تو دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری لے کر کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے. اب دوسری جگہ آئیے, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ایسے صحابہ نے بتایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے اور ایک باغ کے اندر حضرت امام حسین کھیل رہے تھے, وہ بچپن ہے اور ادھر سے حضرت ابو ہریرہ آئے. یہ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ بخاری شریف کا کوئی ورق ایسا نہیں, کوئی ورق کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جس صفحے کے اوپر ابو ہریرہ موجود نہ ہو. اور صحیح مسلم کے اندر, ابو داؤد کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, جامع ترمذی کے اندر جتنی صحاح ستہ اور اس کے علاوہ جتنی حدیث کی کتاب ہے عن ابی ہریرہ تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ موجود. اتنے جلیل القدر صحابی اور اتنے بڑے عالم و فقیہ, لیکن آ رہے ہیں تو باغ میں حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں. جو ہی کھیلے اور حضرت امام حسین کے پاؤں مبارک کے ساتھ مٹی لگی تھی, آپ نے اٹھایا, پہلے بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد اپنا امامہ اتارا. اتارنے کے بعد ابو ہریرہ نے اپنے سر کے امامے سے امام حسین کے پاؤں کی مٹی کو صاف کر کے پھر وہ امامہ اپنے سر کے اوپر رکھا ہے. یہ ہے صحابہ کرام نے جو اہل بیت اطہار کا, صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار کا ادب و احترام ہمیں سکھانے والے صحابہ ہیں. اور یاد رکھو حضرت, اب جو اگلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں, صحابہ کے خلاف جس کو پروپگنڈا ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کے خلاف پروپگنڈا ہوتا ہے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے, اور انجام نکلتا ہے وسیم رضوی کی شکل و صورت میں. آخری منزل پھر وہی ہوتی ہے. اس لیے کہ جو صحابہ کے خلاف, پھر اللہ کی غیرت کو بھی تو یہ گوارا نہیں ہے نا یہ جنت کا حقدار بن جائے, اسے جہنم کا ایندھن بنایا جاتا ہے. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے تعلق سے پہلے علماء کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں, پھر صحابہ کرام کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں, اور ایک اور طبقہ اولیاء کاملین کے تعلق سے باتیں کرتا ہے. دیکھو جی شیخ سید عبد القادر جیلانی کے تعلق سے میں نے دیکھا, اور اسی طریقے سے اور بزرگان دین ان کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے کہ ہمیں ہمارا دین یہ ہے, الدین کلہ الادب, یہ دین ادب ہی ادب سکھاتا ہے. ہمارے ہاں اتنا زیادہ ادب ہے, ماں باپ کا ادب, اتنا ادب. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مومن محبت کی نگاہ سے, ایمان کی نگاہ سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. ماں باپ کا بھی ادب کرنا ہے اور عام مسلمانوں کا بھی ادب و احترام کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے. ارشاد فرمایا, کعبہ, خطاب کیا خانہ کعبہ کو, تو عزت والا, جلال والا, عظمت والا, شان والا, لیکن اے خانہ کعبہ یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت اور اس کا احترام میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے. عام مسلمانوں کی عزت, علماء کی عزت, اہل بیت اطہار کی عزت, صحابہ کرام کی عزت, اولیاء کاملین کی عزت, سارے نبیوں کی عزت. اور جب یہ عزتیں ہمارے گھر کے اندر, ہمارے سماج کے اندر آ جائیں گی, پھر ان کی ذات کے ساتھ بھی محبت ہوگی, ان کی بات کے ساتھ بھی محبت ہوگی, اساتین امت کے ساتھ بھی محبت ہوگی, حضور کی سنت و شریعت کے ساتھ بھی محبت ہوگی, پھر ہمارا معاشرہ جنت کے گہواروں میں سے ایک گہوارہ بن جائے گا.